اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریش کی دعوت کی، اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی، تقریباً 45 کے قریب افراد جو ہے اس دعوت میں شریک ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت رکھی، ابھی آپ دعوت کا پیغام دے ہی رہے تھے کہ ابو لہب نے اٹھ کر بکواس کرنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، محفل برخاست ہو گئی، پھر دوبارہ یہ محفل رکھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب پوچھا کہ کوئی ساتھ دے گا، حضرت علی کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کوئی اور ساتھ دے نہ دے، میں علی المرتضیٰ میں ضرور ساتھ دوں۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، حضرت علی دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے بار بار پوچھا تو ابو طالب کہنے لگے اے بھتیجے اور کوئی ساتھ دے نہ دے، میں ابو طالب جو ہے تیری بات مانوں نہ مانوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تیری سرپرستی میں کرتا رہوں گا۔ ابو لہب نے پھر جو ہے بکواس کرنا شروع کی کہ دھیان کر لینا، بہتر یہی ہے کہ خاندان کے اندر ہی اسے چپ کروا لو، ورنہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنے خاندان کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ تو یہ پہلی تبلیغ جو تھی یہ خفیہ تبلیغ تھی، اور مخالفت جو ہے یہ بھی خفیہ تھی۔ رسول اللہ اندر اندر ہی تبلیغ کرتے تھے اور ادھر سے کفار بھی اندر ہی اندر مخالفت کرتے تھے۔ پھر جب چوتھا سال آیا نبوت کا تو اس وقت حکم ہو گیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی پرواہ نہ کریں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے سال پر صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے سارے جتنے بھی لوگ تھے مکے والے انہیں بلایا اور بلا کر کے فرمایا لوگوں میں نے اتنا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، بتاؤ مجھے کیسا پایا۔ یہ مشہور باتیں ہیں جو آپ سب حضرات کو آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب رب نا کا مرارا، ہم نے متعدد دفعہ آپ کو آزمایا اور سوائے سچائی کے آپ کے اندر کچھ نہیں پایا۔ فرمایا اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آنے والا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا، بتاؤ۔ پاسمان چلے اٹھے، جلدی جلدی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر پیچھے دیکھا، کوئی چیز نہیں۔ کہنے لگے اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہو۔ فرمایا اچھا آج تک سچ ہی سنا ہے نا، تو پھر سچوں کے سچے سے ایک اور سچ سن لو۔ کیا سچ؟ یہ تبلیغ کی۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا کہو تم، تفلحوا نجات پا جاؤ گے۔ دعوت یہ چار لفظ لا الہ الا اور اللہ، یہ جملہ آپ نے سامنے رکھا۔ اب یہ جملہ آپ حضرات کے سامنے ہے، ایک لفظ لا ہے، دوسرا الہ ہے، تیسرا الا ہے اور چوتھا اللہ ہے۔ اس چار لفظی دعوت کے اندر کسی معبود کو گالی دی گئی ہے؟ کسی کے معبود پر تنقید کی گئی ہے؟ اس دعوت کے اندر کسی کے معبود کو جھوٹا کہا گیا ہے؟ حتیٰ کہ کسی معبود کا اس دعوت کے اندر نام تک نہیں ہے۔ چار لفظی دعوت، چھوٹے چھوٹے چار لفظ ہیں، لیکن کسی کے معبود کو گالی نہیں، تنقید نہیں، جھوٹا نہیں کہا، کسی کا نام تک نہیں لیا۔ پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں بنے؟ اتنا کہنے سے چچے نے جو ہے پتھر مار دیا، اپنے جو ہے وہ بیگانے بن گئے۔ کیوں وہ آپ کے دشمن بنے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر خود لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے
گزشتہ اسباق کا خلاصہ تاکہ سیرت کی موٹی موٹی چیزیں ہمارے ذہن میں ازبر ہو جائیں. وہ بائیں جانب لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل دنیاوی زندگی کتنی ہے جی؟ جزاک اللہ خیرہ. قبل از نبوت والی زندگی کتنی ہے جی؟ نیچے بھی خواتین جو ہیں وہ بھی جواب کا اہتمام فرمائیں تاکہ سب کو جو ہے وہ ازبر ہو جائے. مکی زندگی کتنی ہے جی؟ 53 سال. مدنی زندگی کتنی ہے جی؟ 10 سال. پیدائش مبارکہ کب ہوئی جی؟ واقعہ پیر کے 55 دن بعد. واقعہ شق کے صدر جب ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال. والدہ ماجدہ کی وفات جب ہوئی 6 سال. دادا جان کی وفات کب ہوئی؟ 8 سال کی عمر مبارک میں. ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کب ہوا؟ 25 سال کی عمر مبارک میں. تعمیر بیت اللہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنایا گیا عمر مبارک کتنی تھی؟ 35 سال. مکے کے اندر شرک کا بانی کون بنا؟ کون بتوں کو لے کے آیا تھا؟ عمر. جس عمر کے بعد واو لکھی ہوئی ہو عام طور پر اردو کے اعتبار سے ہم اس کو عمرو پڑھتے ہیں. عمرو نہیں ہے یہ. اس واو کی جگہ پر عین پر زبر آ جائے گی اور واو سائلنٹ ہو جائے گی تو عمر پڑے گی. مکے میں شرک کا بانی عمر ابن لحی. پہلی وحی کا نزول کب ہوا؟ عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. کتنے سال تک خفیہ تبلیغ رہی؟ 3 سال. کا سبب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور نبوت کے 4تھے سال میں اعلانیہ تبلیغ. کل جہاں سبق ختم ہوا تھا السابقون الاولون پر ختم ہوا تھا کہ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے پہلے دعوت پر لبیک کہی اور جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں, ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہیں, سیدنا علی المرتضیٰ ہیں, حضرت سیدنا زید بن حارثہ ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ سارے وہ معروف ہیں جن کی آپ سیرت کچھ نہ کچھ اور واقعات کچھ تعارف آپ حضرات کو ہے. ان میں ایک شخصیت ہے جو السابقون الاولون میں ہے, حضرت زبیر ابن العوام. یہ حضرت زبیر جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کے داماد ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عروہ ابن زبیر یہ دونوں صحابی ہیں. ان دونوں کے یہ والد ہیں. اور یہ یاد رکھیں آگے شاید آ بھی جائے گا کہ مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو کچھ عرصہ تک کسی بھی مسلمان کے ہاں پیدائش نہیں ہوئی تھی نرینہ. تو یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ ان میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا. تو یہودی ویسے بھی جادو میں مار ہیں تو سب سے پہلا بچہ جو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہی تھے جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے. تو پہلی پیدائش ان کی ہوئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سے پہلے انہوں نے 6 بندے نامزد کیے تھے کہ میرے بعد ان میں سے خلیفہ چن لینا. ان کے اندر حضرت زبیر کا نام بھی ہے. اللہ اکبر. جنگ بدر سے پہلے ایک سریہ ہوا. یہ یاد رہے کہ غزوہ اور سریہ ان کے اندر فرق سب کو یاد ہونا چاہیے کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو اور سریہ وہ سریہ نہیں پڑھتا. سریہ را کی زیر کے ساتھ اور یا کی شد کے ساتھ. سریہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی بلکہ صحابہ کرام کو بھیج دیا. تو غزوہ بدر سے پہلے ایک چھوٹا سا سریہ ہوا جس کے اندر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط افواہ اڑائی. تو سب سے پہلے حضرت زبیر جو ہیں وہ تلوار لے کر باہر نکلے
اور کہا کہ کدھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے لیے دفاع کرتا ہوں اور ہر لحاظ سے میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تو یہ وہ تلوار تھی جو اسلام کے دفاع میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں سب سے پہلی تلوار نکلی۔ اور یہ تلوار نکالنے والے کون ہیں؟ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شخصیت ہے وہ کہ اس وقت اس تلوار کو چلانا نہیں پڑا تھا، لیکن سب سے پہلے اسلام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تلوار یہی نکلی تھی۔ یہ تلوار پہلی نکلی اور سب سے پہلا تیر جو اسلام کے لیے اسلام کی طرف سے چلا تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے چلایا تھا۔ تو یہ شخصیت بھی السابقون الاولون میں۔ ان کے علاوہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ یہ بھی السابقون الاولون میں، اسلام سے پہلے ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بصرہ کی طرف جانا ہوا تو ایک راہب نے ان کے قافلے میں آ کر پوچھا کہ آپ کے اندر کوئی بندہ مکی ہے؟ تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا ہاں میں مکی ہوں، مکے سے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا وہ راہب کہ کوئی خبر مکے میں نہیں ہے؟ کہنے لگے میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق وہ مہینہ بھی آ چکا ہے جس مہینے کے اندر نبی آخر الزمان جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مبعوث ہونا ہے، میرے علم کے مطابق وہ مہینہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تو جس وقت یہ آئے اور انہوں نے آتے ہی مکہ والوں سے پوچھا کہ میرے ادھر جانے کے بعد کوئی نئی خبر آئی ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جو ہے اس نے ان کا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسی وقت گئے اور انہوں نے جا کر کلمہ پڑھ لیا۔ بدر کے اندر بھی حضرت طلحہ جو ہیں یہ شریک تھے تو نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حصہ پورا دیا تھا۔ اور حضرت طلحہ جو ہیں رشتے کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے داماد ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ام کلثوم جو ہیں یہ ان کے شوہر ہیں۔ تو جب حضرت صدیق اکبر کے یہ داماد ہیں تو پھر رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ جی ہم زلف پنجابی میں جنہیں سانڈو کہتے ہیں، تو حضرت طلحہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف لگے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما ہے، ایک بدوی صحابی آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، بعض وہ ہیں جو شہادت والی اپنی تمنا کو پورا کر چکے ہیں اور بعض جو ہیں ابھی شہادت کی تمنا لیے بیٹھے ہیں اور وہ بھی شہادت کا شوق اپنے سینوں میں پالے ہوئے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ منہم من قضا نحبہ کا مصداق کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت طلحہ تشریف لے آئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہم من قضا نحبہ کا مصداق یہ بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی شادی جس عورت کے ساتھ ہوئی بیوی کا نام ام ابان لکھا ہوا ہے کہ ام ابان جو ہے یہ مکے کے رئیس خاندان کی بیٹی تھی۔ بڑے بڑے رؤساء کے پیغام نکاح آئے لیکن انہوں نے ٹھکرا دیے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت انہوں نے ٹھکرا دیے تو حضرت طلحہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا۔ حضرت طلحہ کا پیغام انہوں نے نکاح کا قبول فرما لیا۔ تو بعد میں جس وقت سہیلیوں نے پوچھا کہ طلحہ میں کیا خوبی نظر آئی، کہنے لگی بس دل کو اچھے لگے تھے اور اللہ نے میرا جہاں لکھا ہوا تھا۔ پھر فرمانے لگی کہ طلحہ کے اندر میں نے کچھ خوبیاں دیکھی ہیں۔ پہلی خوبی یہ دیکھی ہے بطور بیوی کہ جب طلحہ گھر آتے ہیں تو ہنستے اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ نا ہمارے اندر بڑی کمی ہے۔ ہاں بار دوستوں کے لیے بڑے فراخ دل، بڑی مسکراہٹ والے، اور گھر داخل ہونا ہے تو تھانے دار بن کے داخل ہونا ہے۔ بچوں نے بھی سہن کے ادھر ہو جانا ہے، گھر والی نے بھی ڈر کے خاموش ہو جانا ہے۔ یہ چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور آگے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو آج سے سنت کو پورا کریں گے انشاءاللہ، اب مسکرا کے گھر داخل ہوں گے۔ تو فرمایا کہ کلا جو ہیں جب داخل ہوتے ہیں گھر میں تو مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر مانگو تو پھر بخل نہیں کرتے، گھر کا جب میں خرچہ مانگتی ہوں تو اس وقت تک آپ بخل نہیں کرتے، اور فرمانے لگی نہ مانگوں تو انتظار نہیں کرواتے۔ ان کی یہ بھی عادت مجھے بڑی پسند ہے، اگر میں ان کی خدمت کروں تو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو بڑی جلدی مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی صفات ہیں، جن صحابہ کی صفات میں قرآن بڑا پڑا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے صحابہ کی صفات کو اپنائیں اور اپنے گھروں کے ماحول کو اسی طرح کا بنائیں۔ انہی شخصیات السابقون الاولون کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابھی جن کا ذکر ہوا حضرت طلحہ، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں بھی ہیں۔ عشرہ کا معنی 10 اور مبشرہ کا معنی خوشخبری پانے والے۔ یہ وہ 10 بندے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر، نام زد کر کے جنت کی خوشخبری دی۔ ویسے تو صحابہ اکرام جو ہیں قرآن مجید نے ان کے 2 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ فرمایا ایک وہ طبقہ جو اسلام سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور دوسرا وہ طبقہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ فرمایا درجات میں تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے فتح مکہ سے پہلوں کے درجے کے برابر نہیں ہے، درجات میں ضرور فرق ہے، لیکن آگے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوں یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوں، جو بھی صحابی ہے، ہر صحابی ہے نبی جنتی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید نے جا بجا اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے، لیکن نام زد کر کے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، یہ نام لے کر جن صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی وہ کتنے ہیں؟ 10 صحابہ، اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ صحابہ۔ انہی میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام سے پہلے کبھی مسلمان نہیں ہوئے۔ خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ پورے مکے کی بستی کے اندر اندھیرا ہے اور سارا مکہ جو ہے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے نا وہ روشن ہوا ہے، اور پھر یہ چاند کی طرف، خواب میں چاند کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ دیکھا کہ چاند کے پاس جا کر قریب جب ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ چاند کے پاس صدیق اکبر پہلے موجود ہیں، علی المرتضیٰ پہلے موجود ہیں، حضرت زید جو ہیں یہ پہلے موجود ہیں۔ یہ شخصیات مجھ سے پہلے یہ چاند تک پہنچ چکی ہیں۔ اللہ اکبر، جس وقت بیدار ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب سنایا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہاں ہاں سعد، یہ خواب بالکل سچا خواب ہے، اور حضرت صدیق اکبر نے پکڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، فرمایا وہ چاند جو تمہیں نظر آئے ہیں وہ یہ چاند ہے، اب ان سے روشنی خود حاصل کرو۔ اور اسی محفل کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ اسلام پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہی وہ خوش نصیب صحابی ہیں، توجہ ہے، یہی وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ دیگر صحابہ سے ایک خصوصیت ان کی بالکل الگ تھلگ ہے۔ بعض صحابہ ایسے ہوتے ہیں جن کی خصوصیات میں کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، مثلا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے، اور یہ پورے صحابہ میں کسی کو بھی نہیں ملی کہ وہ پربردہ آغوش نبوت ہے، رسول اللہ کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے، اور یہ خوبی کسی اور صحابی کو نہیں۔ ذکر ہوا حضرت عثمان غنی کی خصوصیت کہ 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عقل میں آئی، اور یہ کسی صحابی کی خصوصیت نہیں، یہ کچھ صحابہ کی جزوی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق سارے صحابہ میں سب سے بڑھ کر اوپر درجہ کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ پیپر ہوئے ہیں، پیپروں میں کتنے نمبر ہیں جی؟ ہر بچہ 100 نمبر کا ہے، 8 پیپر ہیں تو کتنے نمبر ہو گئے؟ 800 ہو گئے۔ اب ایک بچہ ایسا ہے جس نے ریاضی میں 100 نمبر لیے، باقی پیپروں میں 50، 55، 51 لیے۔ ایک بچہ ایسا ہے جس نے کیمسٹری میں 100 نمبر لیے ہیں، باقی میں وہ تھوڑے بہت نمبر لیتا ہے۔ لیکن اب جس وقت رزلٹ آنا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے 100 نمبر لیے ریاضی میں، یہ دیکھا جائے گا۔ اس نے کیمسٹری میں 100 نمبر لیے ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ وہاں کس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر کس کے نمبر زیادہ ہے۔ تو یہ جزوی خصوصیات جو ہیں اس بات صحابہ کی ہیں، اور کلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، فرمایا کہ انبیاء کرام کی شخصیات کے بعد سب سے بہترین انسان ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت بتانے لگا۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے، آپ کو اپنی طرف توجہ دلانا چاہتے تو ایک جملہ بولا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ کیا معنی اس کا؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ بھائیوں اس کائنات کے اندر صحابہ کی جماعت کے اندر ایک صحابی حضرت سعد ایسے خوش نصیب صحابی ہیں، احد والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو تیر پکڑا رہے ہیں اور فرمایا ارمی یا سعد، اے سعد ان کافروں پر تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی، میں محمد کے بھی ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضرت سعد کی خوبی ہے۔ جب اسلام قبول کیا ہے نا، اب پتہ چل گیا مسلمان ہو گئے، چچا آ گیا، بتیرا اس نے سمجھایا، لالچ دیے، ڈراوے دیے، نہیں پیچھے ہٹ، سارے قتل کر دی۔ والدہ تک بات پہنچ گئی، والدہ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ سعد کے دوستوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے سمجھایا ہے لیکن سعد پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ والدہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بلا کے لاؤ۔ حضرت سعد گھر آئے، ہاں بھائی تو نے بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ کہا اما جان میں نے سب سے بہتر دین کو اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں صاحب اس کلمے کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ دو۔ کہا اما یہ تو نہیں ہوگا۔ فرمایا سنو پھر کان کھول کے، اگر یہ نہیں ہوگا نا تو آج سے میری بھوک ہڑتال ہے، کوئی چیز نہیں کھاؤں گی، کوئی چیز نہیں پیوں گی، غسل تک نہیں کروں گی، دھوپ میں پڑی رہوں گی۔ پھر ایسا بھی آئے گا ایک دن کہ بھوکی اور پیاسی مر جاؤں گی، اور پورے عرب کے اندر جب یہ بات پھیلے گی کہ سعد کی والدہ سعد کی وجہ سے بھوکی اور پیاسی مر گئی ہے تو پھر انجام سوچ لو، پورے عرب کے اندر کیسے بدنام ہو جاؤ گے اور اس بدنامی کا سامنا کیسے کرو۔ حضرت صاحب چپ ہیں، کریں تو کیا کریں؟ حضرت صاحب خاموش ہیں۔ فرمایا نہیں اما جان یہ نہیں ہوگا۔ حضرت سعد کی والدہ نے پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا۔ جب انتہائی کمزوری ہو گئی، جہاں بلد ہو گئی، بالکل قریب مرد ہو گئی، کہنے لگی بڑا سخت دل ہے، اچھا بلا کے لاؤ۔ حضرت صاحب کو بلایا گیا، حضرت صاحب تشریف لے آئے۔ کہا صاحب دیکھ رہے ہو کیا یاد ہے؟ حضرت صاحب نے بڑے تاریخی الفاظ ہیں۔ سچی بات ہے کہ حضرت صاحب ہی کہہ سکتے ہیں کہ استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے اور کہنے لگے اماں یہ تو ایک جان ہے نا جو تیرے جسم سے نکل رہی، اللہ کی قسم اماں تیرے جسم میں 100 جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے میرے سامنے نکلتی جاتی، میں وہ گوارا کر لوں گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑوں۔ اماں اس طرح مرتی ہے تو بے شک مر۔ اللہ اکبر۔ ماں نے جب دیکھا کہ ساتھ کو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوا ہے تو ماں نے پھر اپنی بھوک ہڑتال جو ہے یہ ختم کر۔ یہ کوئی آسان معاملے نہیں ہے، یہ بڑے بڑے
جو ہے وہ چڑیوں سے گزرے ہیں صحابہ کرام. انہی شخصیات میں ایک شخصیت جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی. غفار کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ اکبر. فطرتاً بچپن سے شرک سے بیزار ہیں, شرک کو پسند ہی نہیں کرتے. جب بات چلتے چلتے ان کے قبیلے تک پہنچی نا کہ مکے میں ایک بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ان کے بھائی تھے انیس, لکھنے میں تو انیس آتا ہے, پڑھنے میں انیس. انیس جو ہیں ان کو بھیجا, کہا وہ یہ جو چرچے چل رہے ہیں جاؤ جا کر خبر تو لے کے آؤ. انیس جو ہیں وہ تشریف لائے, انہوں نے آ کر خبر لی, کچھ عرصہ رکے اور پھر اسلام قبول کر کے واپس چلے گئے. کہا سناؤ, کہا ٹھیک ہے بندہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, نیکی کی دعوت دیتا ہے, برے کاموں سے روکتا ہے, موٹی موٹی باتیں بتائیں. لیکن حضرت ابو ذر کا دل نہیں کرا. کہنے لگا اچھا آپ میرے بیوی بچوں کی خیر خبر رکھنا, میں وہ خود جاتا ہوں اور جا کر سارے حالات دیکھ کے آتے. فرماتے ہیں کہ میں چلا آیا, اپنا توشہ ساتھ لے لیا. اب مکے میں آ کر میں نے کسی سے پوچھا نہیں کہ وہ بندہ جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے, ان کا پوچھا نہیں, اس ڈر سے کہ کہیں کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے. کہتے میں بیت اللہ میں بیٹھ گیا, سارا دن بیٹھا رہا. شام ہو گئی, کسی سے ملاقات نہیں, نہ مجھ سے کسی نے پوچھا نہ میں نے کسی کو بتایا. شام ہو گئی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت تشریف لائے. کہنے لگے مسافر لگتے ہو. جی بالکل مسافر. اللہ اکبر. کہاں سے آئے ہو؟ کفار کے قبیلے سے. کہا ٹھیک ہے رات ہو گئی, آؤ میرے ساتھ. فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کے ساتھ چل پڑا. رستے میں کوئی بات نہیں کی, گھر لے گئے, کھانا وغیرہ کھایا, سو گئے. صبح جب اٹھے تو میں ان سے گھر سے نکل کے بیت اللہ کے اندر آ گئے. سارا دن ایسا ہی بیٹھا رہا. دوسرا دن بھی گزر گیا, پھر رات کو حضرت علی المرتضی. تیسرا دن بھی گزر گیا, پھر رات کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی جا کے گھر پوچھا کہ 3 دن ہو گئے ہیں, محسوس ایسے ہوتا ہے کہ منزل تمہیں نہیں مل رہی, کس مقصد سے آئے؟ کہا مقصد تو ہے لیکن شرط رازداری ہے, اگر کسی کو بتاؤ گے نہیں تو پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بھئی میرا تیرا وعدہ. کہا کہ میں اس بندے سے ملنے آیا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سیدنا علی المرتضی فرمانے لگے شکر ہے ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہو, اچھی جگہ پہ پہنچ گئے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. اب چوتھا دن ہے. حضرت علی المرتضی نے فرمایا ابو ذر میرے پیچھے پیچھے آتے جانا, حالات بڑے خراب ہیں. اس کے ساتھ جو بندہ اپنی نسبت جوڑتا ہے بس اس کا تو کام خراب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حالات بڑے خراب ہیں. اچھا ایسا ہے میں آگے آگے چلتا جاؤں گا اور آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا. اگر کہیں خطرہ محسوس ہوا نا تو میں نیچے جھک جاؤں گا, جیسے کوئی بندہ جوتے کا تسمہ باندھتا ہے اس طرح میں نیچے جھک جاؤں گا اور تم میرے پاس سے آگے گزر جانا. اور اگر کوئی خطرہ نہ ہوا تو پھر میں تمہیں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں. کوئی رستے میں تو بات پیش نہ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جس وقت تبلیغ کی اسلام کی تو حضرت ابو ذر نے بالکل اسلام کو قبول کر لیا. اور جس وقت تھوڑی دیر ٹھہرے رہے, باتیں سنتے رہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور فرمایا اے ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کیا مطلب کہ آپ دین کے کسی حکم پر چل رہے ہیں پھر اس میں ڈر دل سے نکال دو نا کہ لوگ مجھے کیا کہیں. شلوار میں نے ٹخنوں سے اوپر کر لی تو لوگوں نے میرے اوپر جملے کسنے, چھوٹے پہ آدھی شلوار پائی, کسی نے کہنا ہو کپڑا چھوڑ گیا. فرمایا ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے, سنت کے مطابق سر کو ڈھانپا تو لوگوں نے باتیں کر لی. کوئی بھی سنت عمل کی پابندی کرو گے. رسول اللہ نے پہلی وصیت کیا کی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے. اور دوسری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی فرمایا قل الحق ولو کان مرا. ابو ذر گل جدوں بھی کرنی ہے حق دی کری بھاویں جڈی کڑوی کیوں نہ, حق بات کرنی ہے جتنی مرضی کڑوی کیوں نہ. یہ جب وصیت سن لی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اب جاؤ قبیلے کی طرف. فرمایا نہیں جی اب تو دل کے اندر وہ بڑکی سی اٹھ گئی ہے, اب ایسے نہیں قبیلے کی طرف جاؤں, سیدھے بیت اللہ میں پہنچتے ہیں. مشرکین کفار جو ہیں ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اعلان کرتے ہیں سن لو بھائی اشہد ان محمد رسول اللہ, میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. بس یہ کہنا تھا. اللہ اکبر, قریش تو ٹوٹ پڑے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں پھر جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا, کسی کے ہاتھ میں ہڈی, کسی کے ہاتھ میں اینٹ, جو بھی کسی کے ہاتھ میں آیا انہوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا. مار مار کے اتنا مارا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ادھر سے گزرے. انہوں نے دیکھا کہ قریشی ایک بندے پر ٹوٹے پڑے ہیں. فرمایا کہ حضرت عباس میرے قریب آئے, مجھے پہچان کے انہوں نے مکے والوں سے کہا ٹھہر جاؤ, کچھ تو شرم کرو, جانتے نہیں تو یہ کس قبیلے کا ہے؟ یہ بنو غفار قبیلے کا ہے جس کے قبیلے سے تمہارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں, اگر اسے کچھ بھی ہو گیا تو تمہارا رستہ بند ہو گیا. فرماتے ہیں حضرت عباس نے میری جان بچائی, لیکن اتنے میں بے ہوش ہو چکا. بڑی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو آہستہ آہستہ رینگتا ہوا زمزم کے کنویں کے پاس آیا, وہاں سے اپنے خون کے جو سارے چھینٹے لگے ہوئے تھے وہ دھوئے اور زمزم کا پانی پیا اور کچھ میری حالت بہتر ہو گئی. اتنے میں رات ہو چکی تھی. کہتے رات میں نے بیت اللہ میں بسر کی. صبح اٹھتے جس وقت قریشی دوبارہ مکے میں بیت اللہ میں تشریف لائے تو دوبارہ حضرت ابو ذر نے پھر یہی اعلان کر دیا. پھر کوئی تھا جیسے چھتے کے مکھیوں کو, اس مکھیوں کے چھتے کو جیسے کوئی اینٹ مارنے والی بات ہے. پھر تو جو کچھ کسی کے ہاتھ میں تھا سب میرے اوپر حملہ آور. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہوں نے مجھے چھڑوایا. فرماتے ہیں پھر جب ہوش آ گئی تو میرے دل میں آیا کہ میں نے اتمام حجت کر لی ہے. پھر میں اپنے قبیلے کی طرف چلا گیا, بھائی کو اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا میں تو مکے سے جب آیا ہوں تو اس وقت مسلمان ہو کے آیا ہوں. دونوں بھائی مل کر والدہ کے پاس گئے, والدہ بھی مسلمان ہو گئی. قبیلے کو اکٹھا کیا, اسلام کی دعوت دی تو غفار کا آدھا قبیلہ جو ہے پہلی دعوت پہ ہی مسلمان ہے. اللہ اکبر. انہی شخصیات میں ایک شخصیت ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی, یہ بھی السابقون الاولون میں ہے. اللہ اکبر. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو والا لوٹا بھی انہی کے پاس ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک بھی انہی کے پاس ہوتی تھی. یہ ڈیوٹی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی یہ سنبھال کے رکھا کرتے تھے. کتنی قربان جائیں, کتنے خادم خاص. اور یہ لوٹا اور یہ مسواک کس شاگرد کے پاس ہوتی ہے بھلا؟ جو ہفتے کے بعد ہے یا مہینے کے بعد ہے, جو ہر وقت ساتھ رہے, یہ خدمت اس کی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے جوتا اتارتے تو یہ جوتے جھاڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا ارادہ کرتے جوتا سامنے رکھتے بھی اور پاؤں مبارک کے اندر نالین مبارک ڈالا بھی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خادم خاص تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 بندوں کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 بندوں سے سیکھو, انہی بندوں میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں. اللہ اکبر. کتنی ان کی خصوصیت, کتنی خصوصیت کہ فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه. لوگو عبداللہ ابن مسعود جو حدیث بیان کرے اس کی تصدیق کیا کرو کہ عبداللہ بالکل سچ کہہ رہا. اب یہ گارنٹی کسی معمولی شاگرد کی ہو سکتی ہے, یہ اسی شاگرد کی ہو سکتی ہے جس نے استاد کی ایک ایک ادا کو دیکھا بھی ہو اور اپنے ذہن کے اندر اس کو محفوظ بھی کیا. نماز کے اندر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ ہوتے, بالکل سیدھ میں پیچھے کھڑے ہونے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود والے بالکل پیچھے. اور ایک رات ایسی جسے لیلۃ الجن کہا جاتا ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو تبلیغ کرنے گئے ہیں, کوئی صحابی ساتھ نہیں ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود ادھر کے ساتھ, یہ ساری خوبیاں انہی کی ہیں. میں نے بھی بتایا کہ مسواک بھی ان کے پاس ہوتی. ایک دفعہ درخت پر چڑھے مسواک لینے کے لیے, کاٹ کے چھوڑتے تھے,
جسم کے دبلے پتلے تھے، آزاد بالکل پتلے پتلے تھے. تو جب درخت پہ چڑھے نا تو تیبر جو ہے وہ ذرا اوپر ہوا اور پنڈلیاں ننگی ہوئی، چھوٹی چھوٹی دبلی پتلی پنڈلیاں. تو صحابہ کرام نے دیکھ کر مذاق کیا، کہا عبداللہ اوپر پتہ نہیں کیا لینے چڑھا، 2 مسواکیں تو اس کے پاس موجود ہیں. ہم منصب ہے نا، مذاق کر سکتے ہیں، میرے باپ کے ساتھ میرے چچا مذاق کر سکتے ہیں، لیکن میں بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کر سکتا. وہ ہم منصب ہے، مذاق کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی یہ بات اور فرمایا عبداللہ کی پنڈلیاں دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو؟ فرمایا اگر عبداللہ کی پنڈلیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لی جائے اور دوسرے پلڑے میں شاید اس طرح کے الفاظ ہیں کہ دنیا و ما فیہا رکھ دی جائے تو یہ پلڑا جو ہے پھر بھی بھاری ہے. بہت بڑے عالم سے آپ نے فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں ایک آدمی تھا جس کا نام لکھا ہوا ہے عقبہ بن ابی معیط. یہ ابو لہب کے بعد دوسرا بندہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیا کرتا. میں اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک دن میں جو بکریاں چرا رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جو ہے آ گئے. صدیق اکبر نے کہا کہ دودھ مل جائے گا؟ میں نے کہا ہاں. کتنی بکریاں دودھ دینے والی ہیں؟ لیکن انا امین ہوں، میں ان کا مالک نہیں ہوں. مالک تو جو ہے وہ عقبہ بن ابی معیط ہے، میں تو امین ہوں، میں کسی بکری کے بارے میں اجازت نہیں دوں گا دودھ دینے. اللہ اکبر. بڑے خوش ہوئے صاحبین اور حضرت صدیق اکبر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری ہو جو دودھ نہیں دیتی وہ ہمارے حوالے کر سکتے ہو؟ کہا اس میں تو کوئی عرض نہیں. تو ایک بکری دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو پیار دیا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور بسم اللہ پڑھی اور اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھوا. پھر فرماتے ہیں پہلے مجھے دیا، صدیق اکبر کو دیا اور آخر پہ خود دیا. تو جس وقت یہ چیز میں نے دیکھی، ہاں بعد میں آپ نے فرمایا اقلس سکڑ جاؤ، پھر اس کے تھن جو ہے وہ ایسے ہی ہو. میں نے یہ چیز دیکھی تو میں نے سمجھا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. میں نے کہا علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیے، مجھے کچھ تعلیم دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فیک فانک غلام معلم، اللہ تیری عمر کے اندر علم کے اندر برکت دے، تو تعلیم یافتہ نوجوان ہے. معلم کنہیں کہا جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو. یہ اتنی خصوصیات کے حامل ہیں. ایک بات یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہمارے ہاں جو فروعی مسائل ہیں انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ رفع الیدین کا بھی ہے. فروعی مسئلہ ہے، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، کوئی گمراہی اور جو ہے نا حق کا مسئلہ نہیں ہے. فروعی مسائل ہے. رفع الیدین کرنے والی احادیث بھی بخاری کے اندر اور جو رفع الیدین نہ کرنے والی احادیث ہیں ان کے اندر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ خود روایت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ شاگردوں نے کہا جی دکھائیں. فقام فصلى، کھڑے ہوئے نماز پڑھائی. فلم يرفع يديه الا في اول مرة، پہلی تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں رفع الیدین کو نہیں. تو دونوں طرف حدیث ہیں. ہم چونکہ عدم رفع کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے اور بھی روایات ہیں جن کی وجہ سے ہم عدم رفع کرتے ہیں، یعنی رفع الیدین نہیں کرتے. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی انہی صحابہ میں ہیں. اور بھی لسٹ ہے لیکن اب وقت تھوڑا ہے تو ان کے بعد آ جائیے. یہ تو صحابہ کے کچھ واقعات سنائے اور ان کا تعارف کروایا. اب نبوت کے پہلے 3 سال جو ہیں یہ خفیہ تبلیغ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریش کی دعوت کی، اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی. تقریباً 45 کے قریب افراد جو ہے اس دعوت میں شریک ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت رکھی. ابھی آپ دعوت کا پیغام دے ہی رہے تھے کہ ابو لہب نے اٹھ کر بکواس کرنی شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، محفل برخاست ہو گئی. پھر دوبارہ یہ محفل رکھی،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب پوچھا کہ کوئی ساتھ دے گا، حضرت علی کھڑے ہوئے فرمانے لگے کوئی اور ساتھ دے نہ دے، میں علی مرتضیٰ میں ضرور ساتھ دوں. آپ نے دوبارہ پوچھا، حضرت علی دوبارہ کھڑے ہو گئے. جب آپ نے بار بار پوچھا تو ابو طالب کہنے لگے اے بھتیجے اور کوئی ساتھ دے نہ دے، میں ابو طالب جو ہے تیری بات مانوں نہ مانوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تیری سرپرستی میں کرتا رہوں گا. ابو لہب نے پھر جو ہے بکواس کرنا شروع کی کہ دھیان کر لینا، بہتر یہی ہے کہ خاندان کے اندر ہی اسے چپ کروا لو، ورنہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنے خاندان کی رسوائی کا سبب بنے گا. تو یہ پہلی تبلیغ جو تھی یہ خفیہ تبلیغ تھی، اور مخالفت جو ہے یہ بھی خفیہ. رسول اللہ اندر ہی تبلیغ کرتے تھے اور ادھر سے کفار بھی اندر ہی مخالفت کرتے تھے. پھر جب چوتھا سال آیا نبوت کا تو اس وقت حکم ہو گیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی پرواہ نہ کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے سال پر صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے سارے جتنے بھی لوگ تھے مکے والے انہیں بلایا اور بلا کر کے فرمایا لوگوں میں نے اتنا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، بتاؤ مجھے کیسا پایا. یہ مشہور باتیں ہیں جو آپ سب حضرات کو آتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ربنا کا ملاوا ہم نے متعدد دفعہ آپ کو آزمایا اور سوائے سچائی کے آپ کے اندر کچھ نہیں پایا. فرمایا اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آنے والا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا، بتاؤ. بازمان چلے اٹھے، جلدی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر پیچھے دیکھا کوئی چیز نہیں. کہنے لگے اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہو. فرمایا اچھا آج تک سچ ہی سنا ہے نا، تو پھر سچوں کے سچے سے ایک اور سچ سن لو. کیا سچ؟ یہ تبلیغ کی. فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا کہو تم تفلحوا نجات پا جاؤ گے. دعوت یہ چار لفظ لا الہ الا اور اللہ، یہ جملہ آپ نے سامنے رکھا. اب یہ جملہ آپ حضرات کے سامنے ہے. ایک لفظ لا ہے، دوسرا الہ ہے، تیسرا الا ہے اور چوتھا اللہ ہے. اس چار لفظی دعوت کے اندر کسی معبود کو گالی دی گئی ہے؟ کسی کے معبود پر تنقید کی گئی ہے؟ اس دعوت کے اندر کسی کے معبود کو جھوٹا کہا گیا ہے؟ حتیٰ کہ کسی معبود کا اس دعوت کے اندر نام تک نہیں ہے. چار لفظی دعوت، چھوٹے چھوٹے چار لفظ ہیں، لیکن کسی کے معبود کو گالی نہیں، تنقید نہیں، جھوٹا نہیں کہا، کسی کا نام تک نہیں لیا. پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں بنے؟ اتنا کہنے سے چچے نے جو ہے پتھر مار دیا، اپنے جو ہے وہ بیگانے بن گئے. کیوں وہ آپ کے دشمن بنے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے اپنی ذات منوانا چاہتے تھے؟ ذات تو وہ پہلے ہی مانتے تھے. وہ امین اور صادق کسے کہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کو مانتے تھے تو تب صفات کے ساتھ جو ہے متصف کرتے تھے، تب وہ جو ہے امین اور صادق کہتے تھے. ذات کو تو مانتے تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے کہ اللہ کو مانو؟ سوال ہے کیا اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے؟ نہیں بھائی نہیں. اللہ کی ذات کو وہ مکے والے مانتے تھے. ابھی میں بتا دیتا ہوں. کیا وہ اللہ کی صفات کو منوانا چاہتے تھے؟ نہیں. اللہ کی کتنی ہی صفات کو مانتے تھے. اٹھا لیجئے قرآن مجید 12واں پارہ ہے، دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے والوں سے پوچھئے من یرزقکم من السماء، تمہیں آسمانوں سے رزق کون دیتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جو بادلوں کو لے کے آتی ہے؟ کون ہے ذات جو بادلوں سے بارش کو برساتی ہے؟ کون ہے وہ ذات جو زمین کے سینے کو چیرتی ہے؟ کون سی وہ ذات ہے جو تمہارے بیجوں کو کونپلیں فراہم کرتی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو ان کے اوپر پھل دانے اور اناج لگاتی ہے؟ من یرزقکم من السماء، تمہیں رزق دینے والی کون سی ذات؟ من یملک السمع والابصار، وہ کون ذات ہے جو تمہارے کانوں کی مالک ہے، تمہاری آنکھوں کی مالک ہے؟ من یخرج الحی من المیت، وہ کون سی ذات ہے جو مردہ سے
زندہ کو نکالتی ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتی ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہ کون سی ذات ہے جس کے قبضہ اختیار میں ساری کائنات کے امور ہیں، مٹھی کے اندر اس نے ساری کائنات کے امور کو قبضے میں لیا ہوا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے محبوب یہ ضرور جواب دیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. 18واں پارہ ہے. اے محبوب پوچھئے ان سے، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوچھیں ان سے آسمانوں کا رب کون ہے، زمین کا رب کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ آسمانوں کا رب بھی اللہ، زمینوں کا رب بھی اللہ. قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. اے محبوب ان مکے والوں سے پوچھئے وہ کون سی ذات ہے، مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، جس کے ہاتھ کے اندر ہر چیز کا اختیار ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ کون سی ذات ہے، وہ جس کو پناہ دے دے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. وہ کون سی ذات ہے جس کو وہ پکڑ لے اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا. کون ہے وہ ذات؟ اللہ اکبر اللہ. آج کے لوگ انہوں نے یہ عقیدے پال رکھے ہیں، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. قرآن کا مطالعہ کرے بھائی، قرآن ہم اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے. یہ مکے کے مشرکوں کے عقیدہ بیان ہو رہا ہے. کیا محبوب ان سے پوچھو وہ کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ کون ہے جس کو پکڑ لے چھڑا کو نہیں سکتا. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، مکے کے مشرک کہیں گے کہ وہ اللہ کی ذات ہے. اور بھی بے شمار رہتے ہیں. تو ان ساری آیات کی روشنی میں آپ مجھے جواب دیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے؟ کیوں؟ وہ تو پہلے مانتے تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے اللہ کی صفات منوانا چاہتے تھے؟ نہیں جی. کتنی صفتیں تو وہ خود مانتے ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی صفات کو بھی ماننے والے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کرنے والے ہیں، اور طواف کے اندر تلبیہ بھی پڑھتے ہیں. لبیک، بخاری کے اندر تلبیہ موجود ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، بلکہ نہیں کہتے تھے لا شریک لک الا شریکا هو تملکہ، اور تو تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ چھوٹے چھوٹے شریک ہیں جنہیں تو نے خود شریک بنایا اور انہیں کچھ مالک بنا دیا، ان کے علاوہ اور کوئی تیرا شریک. اللہ اکبر. یہ مکے والے بیت اللہ کو بیت اللہ سمجھتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں. کیا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منوانا چاہتے تھے؟ وہ کیا چیز تھی؟ یہ 4 لفظی دعوت ہے بھائیو، اور اتنے 4 لفظ کہنے سے وہ اپنے جو ہیں وہ پرائے بن گئے. وہ جو صادق اور امین کہتے تھے انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، سوشل بائیکاٹ کر دیے گئے، آپ کے ماننے والوں کو ستانا شروع کر دیا، صحابہ کرام کے بچوں کو نیزوں کی تنیوں پہ لٹکانا شروع کر دیا گیا، صحابہ کرام کا جینا محال کر دیا گیا. وہ کون سی چیز تھی؟ اس بات کو آپ ذرا سوچیں گے نا تو اس کا جواب یہ آئے گا کہ وہ یہ لفظ جو ہے نا الہ کا، اس پر دار و مدار. وہ سمجھتے تھے کہ جو الہ کے اوپر لا آیا ہے نا اس نے ہمارے معبودوں کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. وہ عربی دان تھے، الہ کا معنی سمجھتے تھے. آج میرے بھائیوں کو الہ کا معنی سمجھ نہیں آیا. وہ سمجھتے تھے کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کی نظر و نیاز دینا نہیں ہے، کسی کو مشکل کشا ماننا نہیں ہے، کسی کو غیبانہ حاجات میں پکارنا نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے کہ ان ساری چیزوں کی کیا ہو رہی ہے؟ نفی. الہ کا معنی مزید سمجھنا ہو 20ویں پارے کا پہلا رکوع جو ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں. وہاں اللہ رب العزت نے بڑی مثالوں کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ الہ کا معنی سمجھایا، اور ہر آیت کے آخر میں اللہ ایک جملہ بولتے ہیں الہم اللہ. تو یار یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر بھی تم اپنے رب کے ساتھ اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے ولیوں کو پھر بھی شریک ٹھہراتے الہم اللہ الہم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائیو وہ سمجھتے تھے کہ جب لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو حاجت روا صرف اللہ کو ماننا ہے،
مشکل کشا صرف اللہ کو ماننا ہے. پھر نہ حضرت ابراہیم مشکل کشا ہوں گے، نہ حضرت اسماعیل مشکل کشا ہوں گے، نہ حضرت عیسیٰ مشکل کشا ہوں گے، نہ حضرت علی مشکل کشا ہوں گے. پھر مشکل کشا کون ہوگا؟ تو بھائیو یہی چیزیں تھی، یہ ساری باتیں مکے والے ماننا چاہتے تھے. اسی وجہ سے مانتے تو تھے لیکن ظلم کیوں ڈھائے گئے؟ بیٹیوں کو طلاقیں کیوں دی گئی؟ کیوں ماننے والوں پر تشدد کیا گیا؟ کیوں دیوانہ، پاگل، جھوٹا، جادوگر ہونے کے الزام لگائے گئے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے مکے کو چھوڑا؟ اس ساری بات کے پیچھے ایک ہی بات ہے، وہ ہے مسئلہ توحید. وہ اللہ کے نبی یہ منوانا چاہتے تھے کہ لوگوں اس کائنات کا جو رب ہے نا اللہ، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. اس کی عبادت کے اندر کوئی شریک نہیں. یہ پیچھے جن کا تذکرہ ہوا ان کے اندر ایک حضرت عمران ابن حسین کے والد ہے، حضرت حسین. مکے والے ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ آپ بندے بڑے معتبر ہو، قبیلے کے سردار ہو. وہ ہمارے اندر ایک بندہ ہے، اس نے ہمارا جینا دو کر دیا، ہر گھر کے اندر لڑائی پڑی ہوئی ہے، آپ مہربانی کرو اسے جا کے سمجھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے. انہوں نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہو. فرمایا نہیں، میں تو بتوں کو، تمہارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہو. کہا نہیں، میں تو تمہارے معبودوں کو برا بلا نہیں کہتا. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے. فرمایا اچھا میری ایک بات کا جواب دو، کتنوں کی تم عبادت کرتے ہو؟ حضرت حسین فرمانے لگے میں 8 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، سب سے بڑا تو میں اللہ کو سمجھتا ہوں اور اس کے علاوہ 7 معبود اور ہیں جن کی میں عبادت کرتا ہوں، کوئی لات منات عزا ادل وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، جب کسی مشکل میں پھنس جاتے ہو پھر کس کو پکارتے ہو؟ فرمایا اس وقت تو میں اللہ کو پکارتا ہوں. فرمایا اچھا، اور اگر نقصان ہو جائے تو پھر کس کو پکارتے ہو؟ کہا اس وقت بھی اللہ کو پکارتا ہوں. بیمار ہو جاؤ تو کس کو بلاتے ہو؟ کہا اس وقت تو میں اللہ کو بلاتا ہوں. فرمایا حسین ہوش کے ناخن لو، جب تمہارا عقیدہ ہے کہ بیماری دور کرنے والا اللہ ہے، مشکلیں حل کرنے والا اللہ ہے، تو پھر سارا کچھ اس کو سمجھ کر عبادت کے اندر پھر غیروں کو تقسیم کر رہے. اللہ اکبر. تو یہ عقیدہ بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا روحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی. وہ دعوت کیا تھی کہ توحید کی تبلیغ کرنی ہے. امت جو شرک کے اندر ڈوبی پڑی ہے اس کو غیر اللہ کی نفی کروا کر ایک اللہ کے در کا پجاری بنانا ہے اور اسی کا معبود بنانا ہے. اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ 2 جگہ ایسی تھی جہاں وہ مکہ کے مشرک اکیلے اللہ کو پکارتے تھے، مخلصین خالص اللہ کو، وہاں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. کون سی 2 جگہ؟ قرآن مجید نے بتایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کہ جس وقت وہ کشتیوں کو میں سوار ہوتے ہیں، کشتی دریا میں جا کر اگر پھنس جائے تو وہاں وہ کس کو پکارا کرتے تھے؟ خالص اللہ کو. حضرت بہاول حق کو نہیں، حضرت معین الدین چشتی کو نہیں. یہ تو پاکستان میں ہے نا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ بہاول حق میرا بیڑا بھی دھاک، معین الدین چشتی میری پار کر دو کشتی. یہ پاکستان میں ہیں ہمارے جو کہتے ہیں اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دے. قرآن مجید کہہ رہا ہے مکے کے مشرک کا یہ عقیدہ نہیں تھا. مکہ کا مشرک جس وقت کشتیوں میں سوار ہوتا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اس وقت وہاں صرف رب کو پکارا کرتا، اس اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا. تفصیلی واقعہ حضرت اکرمہ کا آگے آ گیا. دوسری جگہ جو قرآن مجید نے بتائی فرمایا کہ جس وقت کوئی بیوی حاملہ ہو جاتی تو اس وقت فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، جب حمل ہلکا ہو ابتدائی مہینے تو اس وقت وہ بیچاری چلتی پھرتی رہتی تھی. فلما اثقلت
جس وقت آخری مہینے آ جاتے، چونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے عورت کے لیے موت و حیات کا وقت ہوتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ دعوا اللہ ربہما، تسنیہ تسنیہ، وہ دونوں میاں اور بیوی مل کر اللہ کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے ہمیں بچہ ٹھیک ٹھاک دیا نا، آنکھوں سے نابینا نہ ہو، ہاتھوں سے پاؤں سے کسی عضو سے معذور نہ ہو، لنکونن من الشاکرین، اے اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ کہ کب دعا کر رہے ہیں؟ جب قریب الولادت ہو چکی ہے ابھی، اور آگے اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہما صالحا، جب میں نے اسی طرح کا بیٹا دے دیا جس طرح کا بیٹا وہ مانگ رہے تھے، تو کیا کیا؟ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، بیٹا مل جانے کے بعد پھر اس میں شریک بناتے ہیں، فلاں نے ہمارے اوپر جو ہے نا خیر کی ہے، فلاں نے ہمیں جو ہے نا یہ بیٹے سے نوازا ہے، پھر اس کا نام رکھتے تھے پیرا دیتا، پھر اس کا نام رکھتے تھے عبد المصطفیٰ، اس طرح کے نام، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی، جس کی آپ نے تبلیغ پورے 23 سال کی ہے، اور اسی ایک دعوت کی وجہ سے اپنے جو ہے بیگانے بنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری ساری زندگیاں توحید کی تبلیغ کے لیے اللہ وقف فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم۔ اللهم أنت إلهنا لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض، أنت رب العرش العظيم، اللهم أنت على كل شيء قدير، اللهم أنت ربنا، اللهم أنت رازقنا، اللهم أنت خالقنا، لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض، أنت خالق السماوات والأرض، أنت مالك السماوات والأرض، أنت مالك كل شيء، اللهم أنت ربنا ونحن عبادنا، إلهي عبادك العاصي أتوك مقرا بالذنوب وقد دعوك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه۔ اے اللہ آج شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے، مبارک رات ہے، سعادت والی رات ہے، تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر اپنے دامن پھیلائے، اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنی جولیاں پھیلائے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ یہ گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے، پچھلی زندگی کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، اے اللہ گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے، اے اللہ اگر روشنی کی کرن ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں تو نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اے اللہ یقیناً تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بھی وسیع ہے نا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ کے معاف فرما، اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ تیرے سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی میں بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اے اللہ تو ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، اے اللہ جتنے ساتھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ تیرے سوا پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی نبی کوئی ولی کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اے اللہ ساری امیدیں تیرے سے وابستہ ہیں، اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے، اے اللہ یہ تیری مخلوق اس وقت مہنگائی والے عذاب کے اندر کس رہی ہے، اے اللہ یہ جو بیچارے سفید پوش طبقہ ہے وہ خصوصاً کس رہا ہے، اے اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہمارے اعمال کو اس قابل کوئی نہیں کہ ہم تجھ سے مانگیں، لیکن قرآن مجید پڑھیں
تو تیرے اعلان ملتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے اللہ تو نے خود ہی تو ہمیں سکھایا ہے کہ مجھے ہی پکارو، میں ہی تمہاری پکاروں کو سنوں گا، میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اے اللہ اسی لیے تجھے ہی تو پکار رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما، اے اللہ مخلوق کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ بندہ دیتا بھی کچھ نہیں ہے، ذلیل بھی بڑا کر دیتا ہے، اے اللہ مخلوق کا محتاج نہ کرنا، اپنا ہی محتاج رکھنا۔ اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان سارے میرے بھائیوں کی ضروریات کو پورا فرما دینا۔ اے اللہ شرک سے، بدعات سے، جاہلیت کی رسومات سے، اے اللہ ہر قسم کی برائی اور گناہ سے ہماری حفاظت فرما دینا، کسی کا حق کھانے سے ہم سب کو محفوظ فرما دینا۔ اے اللہ ہماری جائز خواہشات کی تکمیل فرما دینا۔ میری اس بیٹی نے، بہن نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی اپیل کی ہے، اے اللہ اس کے والد کی بھی کامل مغفرت فرما دے، اور بھی حاضرین محفل میں جن کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وإخوته أجمعين برحمتك يا أرحم